آئیے آپ کو آج ایک حیرت انگیز بات بتلاؤں جسے سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوں گے اور فکر و تدبر کی گہرائیوں میں اتر کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نتیجتاً ضرور اس بات کی حقیقت کو پا لیں گے کہ ہاں یار، اس میں تو سچ مچ میں بھی شامل ہوں، اور اللہ کریم نے چاہا تو ضرور آپ بھی اپنی ذات کے ساتھ ضرور آج یہ فیصلہ کر کے ہی دم لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی ذات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے دینا۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بات ہم سب پر یکساں تقسیم ہوتی ہے، اس لیے انتہائی توجہ اور غور سے سماعت کیجیے گا۔ تو جناب تصور کیجئے کہ دوپہر کا وقت ہے، ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی بندہ ہمیں یہ کہے جناب آپ کے گھر کی بالکونی کا بلب جل رہا ہے، بند کر لیجئے، تو ہم فوری طور پر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس شخص نے ہماری توجہ ہمارے فائدے کی طرف دلوائی اور ہم نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کی بالکونی کا بلب بند کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم گاڑی یا موٹر سائیکل پر جا رہے ہوں اور ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس چل رہی ہوں اور کوئی ہماری توجہ اس سے دلوائے تو ہم اس شخص کے بھی فوری ممنون ہوتے ہیں اور فوری اپنی گاڑی کے لائٹس بند کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ بھی اس لیے کہ اس میں بھی ہمارے فائدے ہی اور بچت کی بات ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس پر فوری عمل کرتے ہوئے گاڑی کی لائٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جناب اگر کسی بھیڑ میں اگر ہماری جیب سے اگر 500 روپے کا نوٹ گر جائے اور کوئی نیک شخص ہمیں فوری طور پر اٹھا کر دے، ہمیں لٹا دے کہ جناب یہ آپ کے پیسے گر گئے ہیں، ذرا سنبھال کر رکھا کریں، تو یقین کیجئے میں تو کیا آپ ہم سب انتہائی خوش دلی کے ساتھ اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ اس کا احسان مندی کا شکریہ ادا اپنے بہترین الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں بھی ہمارے فائدے کی بات ہے اور ہمارے سرمایے کو محفوظ کرنے کی بات تھی۔ تو جناب اب ذرا توجہ کے ساتھ غور کرتے جائیے اور اپنے مال کی حفاظت کے پیش نظر کوئی بھی شخص اگر ہم سے تعاون کرے، رہنمائی کرے یا توجہ دلوائے تو ہم فوری طور پر اس کے ممنون اور مشکور اور اس کے دل سے شکر ادا کرنے والے جملوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب اب آئیے تھوڑا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس بات سے باخبر کرے کہ جناب آپ جس راہ پر جانے کا سوچ رہے ہیں اس راستے پر ڈاکو، چور، لٹیرے تو دن دہاڑے لوٹ لیتے ہیں، آپ تو پھر رات میں تنہا سفر کرنے کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے ہیں، کیوں اپنی جان کے اور اپنے مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کوئی اور راستہ اختیار کیجئے، اگر وہ راستہ لمبا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم جناب کیا کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے ہم فوری طور پہ اس بندے کی رائے کو مان لیتے ہیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ بھی ہم نے اسی لیے کیا کیونکہ اس میں ہماری جان کی اور ہمارے مال کی حفاظت لازمی تھی۔ اس لیے جان و مال کی حفاظت کو بچانے کی غرض سے ہم نے اپنے سفر کی راہ کو تبدیل کر لیا اور لمبے سفر والی راہ کو اپنے لیے بہتر اور محفوظ سمجھتے ہوئے اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں سے گرنے کا خطرہ ہو یا کسی شے کے ٹکرا جانے کا اندیشہ ہو یا کسی موذی جانور کے کاٹے جانے یا ہماری جان و مال کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو اور کوئی ہمیں باخبر کر دے تو ہم اس بندے کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، بلکہ اس کے ساتھ انتہائی محبت، پیار، بھائی چارگی کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ استوار کرنے میں پیش دکھائی دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جان اور مال کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں کوئی اجنبی شخص متنبہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے تو ہم فوراً اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ مگر جناب ایک شے ابھی باقی ہے، جی ہاں، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور ہمیں اپنی اس قیمتی شے کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے آپ کو غور و فکر کے سمندر میں یقیناً اتار لینا چاہیے۔ اپنی جان اور مال سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ہے اس کو بچانے کی غرض سے اگر کوئی ہمیں شخص باخبر کرتا ہے، اس کو بچانے کی غرض سے کوئی بات کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چند جملے ہم سے کہتا ہے
تو ہم یقین کیجئے اپنی جان اور مال سے بھی بڑھ کر جس چیز کو تحفظ دلوانے کے لیے جو شخص ہم سے کوئی بات کرتا ہے، ہمیں اور ہماری جان مال سے بڑھ کر نایاب انمول شے کو محفوظ کرنے کی بات کرے، تو ہم بجائے اس شخص کے اسی طرح شکر گزار ہوتے جس طرح ہم اس شخص کے احسان مند تھے جس نے ہمیں ہماری جان اور مال کے تحفظ کی بات کی تھی۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہماری جان اور مال سے بڑھ کر جو شے تھی وہ کیا تھی؟ عزت۔ جی ہاں، ہماری عزت، ہمارے گھر کی عزت۔ اگر کوئی شخص غیر سے ہماری عزت کو دور رکھنے کی بات کرے، غیر سے بچانے کی بات کرے، غیر کی نگاہوں سے ہماری عزتوں کو پوشیدہ رکھنے کی بات کرے، تو ہم اس شخص کے احسان مند ہونے کی بجائے اس کے گریبان تک پہنچتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، اسے پرانے خیالات کا تانا دیتے ہیں، اسے خوب برا بھلا کہتے ہیں اور اسے فوری طور پر علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس کہ دور حاضر میں جو ہمیں ہماری عزتوں کے تحفظ کی طرف توجہ دلوائے، متوجہ کرے، ہمارے گھر کی عورتوں کو چادر چار دیواری میں رکھنے کی بات کرتا ہے، مروجہ زمانے کی برائیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور گندی نگاہوں سے ہماری عزتوں کو محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہائے افسوس، کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ کہاں گئی ہماری سوچ؟ کہاں گئی ہماری فکر؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ کہاں گئی ہماری پاک دامنی؟ ہائے افسوس، ہماری جان کے تحفظ کی بات کرنے والے کہ ہم احسان مند، حالانکہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہی ہے۔ ہمارے مال کے تحفظ کی بات کرنے والے کہ ہم احسان مند، وہ ہمارا محسن، حالانکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ہم نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ مگر افسوس، عزت، جی ہاں، عزت ایک بار چلی جائے تو اللہ کی عزت کی قسم واپس نہیں آتی۔ مال چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے، جان ہم دشمنوں سے چھپ کر بچا سکتے ہیں، مگر عزت، جی ہاں، عزت ایسی انمول اور ایسی نعمت ہے، ایسی نایاب شے ہے کہ اگر عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ جس کے متعلق، عزت کے متعلق یقیناً گھروں کے آج بھی بزرگ، یقیناً ہمارے بڑے بزرگ آج بھی ہمیں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سب نے بھی یہ جملے ضرور سن رکھے ہوں گے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہ عزت لکھا نال ہزاری، یعنی کہ بیٹا پیسہ دولت تو کنجروں کے گھر میں بھی بہت ہے، مگر عزت نہیں ہوتی۔ یعنی عزت کی قیمت کسی بھی صورت میں، کسی بھی ترازو میں نہیں تولی جا سکتی، یہ مال و دولت سے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ یہ تو وہ شے ہے جو انمول ہے، نایاب ہے۔ مومن مسلمان کا سب کچھ عزت ہی کے ساتھ استوار ہے۔ راتوں کی نیند پرسکون، دن کا چین بہترین، خوش مزاجی، اللہ کریم کا فضل عظیم، رحمت الہی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اسی میں ہے کہ ہماری عزتیں گھروں میں رہیں، اور ہر اس شخص سے دور رکھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عزتوں کو دور رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب آئیے غور کیجئے، آج ہماری، جی ہاں، آج ہم مسلمانوں کی عزتیں کافروں کی تعلیم پانے کی وجہ سے کہاں اپنی عزتیں برباد کر رہی ہیں۔ ان کا اپنی عزتوں کو برباد کرنے میں اللہ کی عزت کی قسم والدین کا اپنا قصور ہے، بھائیوں کی غیرت مر جانے کی وجہ سے ہے۔ یہ سب کچھ حاکم وقت کا جا بجا کافروں کے تعلیمی اداروں کو عام کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہماری عزتیں آج سکولوں کالجوں میں ڈانس کرتی ہیں، فیشن، مینا بازار، چاٹی ریس، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، الغرض ہر وہ گندا تہوار جو کافروں میں عام ہے ہمارے مسلمانوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تو فقط ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہر غیر سے ہماری عزتیں آج ملتی ہیں، پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، ان کے ساتھ آتی جاتی ہیں، دفاتر میں، بینکوں میں، ملوں میں، فیکٹریوں، کارخانوں میں، ہسپتالوں میں، فوج میں، پولیس میں، تیراکی، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، الغرض کوئی ایسا گوشہ محفوظ ہی نہیں رہا جہاں آج ہم مسلمانوں کی عزتیں اپنی عزتوں کو تار تار کرواتی دکھائی نہیں دیتی۔ آئے روز اخبارات کی شاہ سرخیاں چیخ کر بتلاتی ہیں کہ بنت ہوا آج نیلام ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں آج ہم اپنی عزتوں کو برباد کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔
ہیں تو ہم سب مسلمان، مگر اپنے اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننے کی بجائے کیوں ہم لوگ کافروں کے حکم کو مانتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ جن کے ہاں نہ صرف ماں کا کوئی ادب، بہن کا کوئی لحاظ، بلکہ اپنی بہن بیٹی کی عزت کی پاسداری، بلکہ وہ جانور اپنی عزتوں کے ساتھ نہ صرف بدکاری کرتے ہیں بلکہ اپنی بدکاری اور درندگی کو محفوظ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ جن کے ہاں یہ عزتوں کے معیار ایمان سے بتائیں، سوچیں، غور کریں، اپنے گریبانوں کو کھول لیجئے اور جانچیے۔ جب ہمارے بچے ان جانوروں کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، ان کی تعلیم پائیں گے، تو کیا ہماری نسلیں مسلمان باقی بچیں گی؟ ہرگز نہیں بچیں گی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم جس کی ہوگی، فکر و عمل بھی معاشرے میں اسی کا پروان چڑھے گا، اسی کا ترتیب پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہر مسلمان اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے نہ صرف بیزار اور دور ہو چکا ہے، بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن، سیاست، معیشت، معاشرت کا دشمن بن چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے پورے ملک میں کافروں کا نظام تعلیم، اور اسی وجہ سے پورے ملک میں کافروں کا نافذ کردہ نظام جمہوری چل رہا ہے۔ اور اس نظام کو تحفظ اور قائم اور دائم رکھنے والے گورے کالے کافر انگریز نہیں، بلکہ ہماری ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی بڑے بزرگ ان کے نظاموں کو چلا رہے ہیں۔ ایمان سے بتلائیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے رہے اور نظام ہم کافروں کا مان کر اپنی زندگیاں بسر کرتے رہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، تعلیمات کے زیور سے راستہ کر سکیں۔ یا اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو تیرے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق رکھ سکیں، تعلیمات سے آراستہ کر سکیں، نور علم کے زیور سے انہیں منور کر سکیں، کافروں کے تعلیمی اداروں سے محفوظ رکھ سکیں، اور ان کی عزتوں کے پاسبان بن جائیں، اور خود غیرت ایمانی سے اپنے ظاہر و باطن کو بدل سکیں، اور حقیقی مرد مسلم بن کر اپنی عورتوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی۔